بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الخراج ابو یوسف میں ہے، جب زکوٰۃ فرض ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا کہ وہ لوگوں سے زکوٰۃ وصول کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ کی وصول یابی کے لیے ایک آدمی کو مقرر کیا اور اسے یہ وصیت کی کہ دیکھو، لوگوں کے بہترین مال جس سے ان کے دلوں کا تعلق ہے مت لینا، تم بوڑھی اونٹنیاں لینا اور ایسی اونٹنیاں لینا جن کے بچے نہ ہوں، اور عیب دار اونٹنیاں لینا۔ چنانچہ یہ محصل زکوٰۃ وصول کرنے والا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق لوگوں کے مویشیوں میں سے زکوٰۃ وصول کی۔ جب وہ ایک دیہاتی کے پاس پہنچے اور اسے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ لوگوں سے زکوٰۃ وصول کریں، یہ زکوٰۃ ان کی گندگی کو دور کرے گی اور ایمان کو بڑھائے گی، اس آدمی نے محصل سے کہا کہ یہ ہمارے مواشی ہیں، تم جاؤ اور ان میں سے لے لو۔ اس نے بوڑھی، عیب دار اور بے بچہ اونٹنیاں لے لیں، تو اس دیہاتی نے کہا، تم سے پہلے ہمارے اونٹوں میں اللہ رب العزت کا حق وصول کرنے والا کوئی نہیں آیا۔ اللہ رب العزت کی قسم، تمہیں بہترین اونٹ لینے ہوں گے، بھلا اللہ رب العزت کے حضور میں خراب چیز پیش کروں؟ شروع میں تھا نا، اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ہی دن سے لوگوں کے بہترین مال زکوٰۃ میں وصول کرتے تو عین ممکن تھا کہ لوگ اس حکم کے خلاف بغاوت کر دیتے، لیکن آہستہ آہستہ جب لوگوں کے اندر دین نے اپنی جڑیں جما لیں اور ان کی تربیت ہو گئی، تب مدینہ سے بہت دور دیہات میں بسنے والے لوگوں کا یہ حال ہوا کہ وہ زکوٰۃ میں بہترین مال لینے پر محصل سے اصرار کرتے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔